حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اطراف یعنی کنارے یا اعضاء، اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1100۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کے سر پر پیچھے سے بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر اس کو کھولنے لگے۔ جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میرے سر کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی میرے بال کیوں کھولے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1101۔ وکیع نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور کوئی شخص اس طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1102۔ محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے، کوئی شخص تکلف کر کے اپنے بازو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1103۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1104۔ بکر بن مزر نے جعفر بن ربیعہ سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک سے جو ابن بحینہ رضی اللہ عنہ ہیں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے، یعنی اپنے پہلوؤں سے الگ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1105۔ عمرو بن حارث اور لیث بن سعد دونوں نے جعفر بن ربیعہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی۔ عمرو بن حارث کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو سجدے میں اپنے بازو اس طرح پھیلا لیتے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ اور لیث کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدا رکھتے حتیٰ کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1106۔ سفیان بن عیینہ نے عبید اللہ بن عبداللہ بن اسم سے، انہوں نے اپنے چچا یزید بن اسم سے، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1107۔ مروان بن معاویہ فزاری نے ہمیں خبر دی، کہا عبید اللہ بن عبداللہ بن اسم نے یزید بن اسم سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے، ان کا مطلب تھا انہیں پھیلا لیتے یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی، اور جب بیٹھتے تو بائیں ران پر اطمینان سے بیٹھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1108۔ وکیع نے کہا ہمیں جعفر بن برقان نے یزید بن اسم سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا
وہ آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ سکتا تھا۔ وکیع نے کہا وضاح سے مراد بغلوں کی سفیدی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1109۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حسین معلم سے حدیث سنائی، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، کہا ہمیں حسین معلم نے حدیث بیان کی، انہوں نے بدیل بن میسرہ سے، انہوں نے ابو جوزہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز تکبیر سے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ پشت سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچے کرتے بلکہ درمیان میں رکھتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے حتیٰ کہ سیدھے بیٹھ جاتے، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے، اور اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح یعنی دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع فرماتے، اور اس سے بھی منع فرماتے کہ انسان اپنے بازو اس طرح بچھا دے جس طرح درندہ بچھاتا ہے، اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے۔ اور ابن نمیر کی ابو خالد سے روایت میں عقبۃ الشیطان کے بجائے عاقب الشیطان ہے، معنی ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1110۔ ابو احوص نے سماک بن حرب سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھتا رہے اور اس سے آگے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1111۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی۔ اسحاق نے کہا عمر بن عبید تنافسی نے ہمیں خبر دی، اور ابن نمیر نے کہا ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے سماک سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے گزرتے، ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ابن نمیر نے پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی کے بجائے تو جو کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں کے الفاظ بیان کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1112۔ سعید بن ابی ایوب نے ابو اسود سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1113۔ حیوہ نے ابو اسود بن محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے مانند ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1114۔ عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔ سفر میں بھی آپ ایسا ہی کرتے، اس بنا پر حکام نے اس نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1115۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اور ابن نمیر نے کہا ہمیں محمد بن بشر نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث سنائی، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نیزہ گاڑتے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ابن نمیر نے یرکس اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے یا عارس کا لفظ استعمال کیا، دونوں کے معنی ہیں آپ گاڑتے تھے، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے۔ عبید اللہ نے کہا عنزہ سے مراد حربہ یعنی برچھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1116۔ معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1117۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی سواری کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے، اور محمد بن نمیر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1118۔ سفیان نے بیان کیا ہمیں عون بن ابی جحیفہ نے اپنے والد حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ ابتاح کے مقام پر چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں قیام پذیر تھے۔ ابو جحیفہ نے کہا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے، بعد ازاں جب آپ نے وضو کر لیا تو اس میں سے کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے دوسرے سے اس کی نمی لے لی۔ انہوں نے کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرح اللہ یعنی لباس کے اوپر لمبا چوغا پہنے ہوئے نکلے، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ انہوں نے کہا میں بھی ان کے پیچھے اس طرف اور اس طرف رخ کرنے لگا۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ رہے تھے تو انہوں نے دائیں بائیں رخ کیا، کہا پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے بڑھ کر ظہر کی 2 رکعتیں قصر پڑھائیں۔ آپ کے آگے سے گدھا اور کتا گزرتا تھا، انہیں روکا نہ جاتا تھا۔ پھر آپ نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر مدینے واپسی تک مسلسل 2 رکعتیں ہی پڑھاتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1119۔ عمر بن ابی زائدہ سے روایت ہے کہ مجھے عون بن ابی جحیفہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ خیمے میں دیکھا، کہا اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ آپ کے وضو کا پانی باہر لے آئے تو میں نے دیکھا لوگ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اس سے کچھ پانی مل گیا اس نے اس کو بدن پر مل لیا، اور جس کو اس سے نہ ملا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی سے نمی حاصل کر لی۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا، انہوں نے ایک نیزہ نکالا اور اس کو گاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرح اللہ پہنے ہوئے نکلے جو آپ نے پنڈلیوں تک اونچا کیا ہوا تھا۔ آپ نے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور میں نے لوگوں اور چوپایوں کو نیزے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1120۔ ابو امیس نے اور مالک بن مغول دونوں نے اپنی اپنی سند سے عون بن ابی جحیفہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان اور عمر بن ابی زائدہ کی حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔ ان چاروں یعنی سفیان، عمر، ابو امیس اور مالک میں بعض دوسروں سے زائد الفاظ بیان کرتے ہیں۔ مالک بن مغول کی حدیث میں ہے جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1121۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا سخت گرمی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بطحا کی طرف نکلے، وضو کر کے اس عالم میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا۔ شعبہ نے کہا، عون نے اپنے والد ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ نیزے کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1122۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا شعبہ نے ہمیں حکم اور عون کی دونوں سندوں کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی، اور انہوں یعنی ابن مہدی نے حکم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا تو لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے پانی لینے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1123۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، میں صف کے سامنے سے گزرا اور اتر کر گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا تو مجھے کسی نے اس پر نہیں ٹوکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1124۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ انہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا گدھا صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا، پھر وہ اس سے اتر کر لوگوں کے ساتھ صف میں مل گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1125۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ روایت بیان کی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر حج کر رہے تھے، یہ واقعہ ان کے ساتھ غالباً مینا اور عرفہ دونوں مقامات پر پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1126۔ معمر نے بھی زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ہے، اور اس میں مینا یا عرفہ کا تذکرہ کرنے کے بجائے حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے دن کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1127۔ عبد الرحمن بن ابی سعید نے اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے نہ گزرنے دے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو ہٹائے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو اس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1128۔ ابن ہلال یعنی حمید نے کہا ایک دن میں اور میرا ایک ساتھی ایک حدیث کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ابو صالح سمان کہنے لگے میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنی اور ان کا عمل جو ان سے دیکھا۔ کہا ایک موقع پر جب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور وہ جمعے کے دن کسی چیز کی طرف رخ کر کے جو انہیں لوگوں سے سترہ مہیا کر رہی تھی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ابو معاید کے خاندان کا ایک نوجوان آیا، اس نے ان کے آگے سے گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا، اس نے نظر دوڑائی، اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ملا، اس نے دوبارہ گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، پھر لوگوں کی بھیڑ میں گھستا ہوا نکل کر مروان کے سامنے پہنچ گیا اور جو اس کے ساتھ بیتی تھی اس کی شکایت کی۔ کہا ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی مروان کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان سے کہا آپ کا اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ آ کر آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی اوڑ میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دھکیلے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ یقیناً شیطان ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1129۔ اسماعیل بن ابی فدیک نے ضحاک بن عثمان سے، انہوں نے صدقہ بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ اس کی معیت میں اس کا ہمراہی شیطان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1130۔ ابن ابی فدیک کے بجائے ابو بکر حنفی نے ضحاک بن عثمان سے اسی مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1131۔ امام مالک نے ابو نضر سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جوہیم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا۔ ابو جوہیم رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اسے 40 سال تک کھڑے رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر معلوم ہو۔ ابو نضر نے کہا، مجھے معلوم نہیں انہوں نے 40 دن کہا یا ماہ یا سال۔ مسند بازار میں 40 سال کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1132۔ سفیان نے ابو نضر سالم سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جوہیم انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ پوچھے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے سنا۔ پھر سفیان نے مالک کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1133۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134۔ حماد بن مسعدہ نے یزید بن ابی عبید سے اور انہوں نے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ کوشش کر کے مسجد نبوی میں اس جگہ نفلی نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کی کوشش فرماتے تھے، اور یہاں منبر اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راستے کے برابر فاصلہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1135۔ مکی بن ابراہیم نے کہا، ہمیں یزید بن ابی عبید نے خبر دی، انہوں نے کہا، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جستجو کرتے جو مصحف کے پاس تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1136۔ یونس نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے عبداللہ بن سامد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کریں گے۔ میں نے کہا، اے ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1137۔ سلیمان بن مغیرہ، شعبہ، جریر، سلم بن ابو زیال اور عاصم احول سب نے حمید بن ہلال سے یونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کی مانند حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں اور پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز اسے بچاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1139۔ زہری نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1140۔ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے مجھے جگا دیتے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1141۔ ابو بکر بن حفص نے عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کون سی چیز نماز قطع کر دیتی ہے؟ تو ہم نے کہا، عورت اور گدھا۔ اس پر انہوں نے کہا، عورت برا چوپایا ہے، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوڑائی رخ جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1142۔ اعمش نے ہمیں حدیث سنائی، مجھے ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے اسود سے اور اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ اعمش نے مزید کہا، مجھے مسلم بن سبیح نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا پسند نہ کرتی، اس لیے میں اس چارپائی یا بستر کے پایوں والی جگہ کی طرف سے کھسک جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1143۔ منصور نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، میں آپ کے سامنے ہونا پسند نہ کرتی، اس لیے میں چارپائی کے پایوں کی طرف سے کھسکتی یہاں تک کہ اپنے لحاف سے نکل جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1144۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے والے حصے میں ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں پر ہاتھ لگا کر مجھے اشارہ کر دیتے تو میں اپنے دونوں پاؤں سکیڑ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھیلا لیتی۔ انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، گھر ان دنوں ایسے تھے کہ ان میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1145۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتی، بسا اوقات آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ سے لگ رہا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلو کی جانب ہوتی، مجھ پر چادر ہوتی اور اس چادر کا کچھ حصہ آپ کے پہلو کی طرف سے آپ پر بھی ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1147۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے
اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1148۔ یونس اور عقیل بن خالد دونوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1149۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر پوچھا کیا ہم میں سے کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1150۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1151۔ ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1152۔ وکیع نے ہشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سند سے حدیث سنائی، ہاں یہ فرق ہے کہ اس نے متوشحن کہا، مشتملن نہ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1153۔ حماد بن زید نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو عدل بدل کر رکھا تھا، یعنی دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف لے گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1154۔ قتیبہ بن سعید اور عیسیٰ بن حماد نے کہا ہمیں لیث نے یحییٰ بن سعید سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے، اور انہوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا اور اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔ عیسیٰ بن حماد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1155۔ وکیع نے کہا ہمیں سفیان نے ابو زبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو پٹکے کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، نیز محمد بن مسنہ نے عبد الرحمن سے حدیث بیان کی، ان دونوں یعنی ابن نمیر اور عبد الرحمن نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1157۔ عمر نے کہا کہ ابو زبیر مکی نے مجھے حدیث سنائی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، وہ اس کو پٹکے کی طرح لپیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑے موجود تھے، اور جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1158۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے۔ کہا تو میں نے آپ کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے دیکھا، اس پر آپ سجدہ کرتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک کپڑے میں اس کو پٹکے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1159۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، نیز سوید بن سعید نے کہا ہم سے علی بن مسہر نے روایت کی، دونوں نے اعمش سے اسی طرح روایت کی۔ ابو قریب کی روایت میں ہے آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے، اور ابو بکر اور سوید کی روایت میں ہے آپ اس کو پٹکے کی طرح لپیٹے ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1160۔ ابو کامل جحدری نے کہا ہمیں عبد الواحد نے اعمش سے حدیث بیان کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابراہیم تیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کون سی مسجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس، اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، وہی جگہ مسجد ہے۔ ابو کامل کی حدیث میں ہے پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو، بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1161۔ علی بن مسہر نے کہا ہمیں اعمش نے ابراہیم بن یزید تیمی سے حدیث سنائی۔ کہا میں مسجد کے باہر کھلی جگہ یعنی صحن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا، جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہمیں ہوشیم نے سیار سے خبر دی، انہوں نے یزید الفقیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنایا گیا، لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہی نماز پڑھ لے، اور مہینے بھر کی مسافت سے دشمنوں پر طاری ہو جانے والے رعب سے میری نصرت کی گئی، اور مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہوشیم سے اسی سابقہ سند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1164۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں کو اور لوگوں پر فضیلت ملی 3 باتوں کی وجہ سے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، اور زمین کی خاک ہم کو پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے، اور ایک بات اور بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1165۔ ابن ابی زائدہ نے ابو مالک سعد بن طارق یعنی اشجعی سے روایت کی، کہا مجھے ربعی بن حراش نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1166۔ عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، دشمنوں پر رعب و دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1167۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے۔ میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور تم ان خزانوں کو کھود کر نکال رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1168۔ زبیدی نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے۔ بقیہ یونس کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1169۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1170۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دشمن پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور انہیں میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1171۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بیان کی۔ انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور مجھے جامع کلمات عنایت کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1172۔ عبد الوارث بن سعید نے ہمیں ابو طیاح زبعی سے خبر دی، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو مدینے کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو عامر بن عوف کہا جاتا تھا، اور وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہی نماز ادا کر لیتے تھے، آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی نجار، مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کھجوروں کے کچھ درخت، مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کھجوریں کاٹ دی گئیں
مشرکوں کی قبریں اکھیڑ دی گئیں اور ویرانے کو ہموار کر دیا گیا، اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور لوگ یعنی صحابہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، بے شک آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1173۔ معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے ابو طیاح نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1174۔ معاذ کے بجائے خالد یعنی ابن حارث نے روایت کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1175۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کعبے کی طرف کرو اتری۔ یہ آیت اس وقت اتری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی یہ حکم سن کر چلا تو انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا۔ وہ مسجد بنی حارثہ میں، جس کا نام اس واقعے کے بعد مسجد قبلتین پڑ گیا، نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں یہ حکم بتایا تو انہوں نے اثناء نماز ہی میں اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1176۔ سفیان ثوری سے روایت ہے، کہا مجھے ابو اسحاق نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر ہمارا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1177۔ عبدالعزیز بن مسلم اور مالک بن انس نے اپنی اپنی سندوں سے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی اثناء میں ان کے پاس آنے والا ایک شخص عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آیا اور اس نے کہا بلا شبہ رات گزشتہ دن کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی طرف رخ کریں، لہٰذا تم لوگ بھی اس کی طرف رخ کر لو۔ ان کے رخ شام کی طرف تھے تو اسی وقت وہ سب کعبے کی طرف گھوم گئے۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ باقی حدیث امام مالک کی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1178۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ باقی حدیث امام مالک کی سابقہ روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1179۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر یہ آیت ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ بنو سلمہ کا ایک آدمی یعنی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ گزرا، اس وقت لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز میں رکوع کر رہے تھے اور ایک رکعت اس سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ اس نے آواز دی سنو، قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ وہ جس حالت میں تھے اسی میں یعنی رکوع ہی کے عالم میں قبلے کی طرف پھر گئے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1180۔ یحییٰ بن سعید قطان نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے حدیث سنائی، کہا مجھے میرے والد عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور اس میں تصویریں آویزہ تھی۔ کہا بلا شبہ وہ لوگ قدیم سے ایسے ہی تھے، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1181۔ وکیع نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی کہ آپ کے مرض الموت میں لوگوں نے آپ کے سامنے آپس میں بات چیت کی تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا، پھر اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1182۔ یحییٰ اور وکیع کے بجائے ابو معاویہ نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیسے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشے کی سرزمین میں دیکھا تھا، اسے کنیسہ ماریہ کہا جاتا تھا۔ آگے ان پہلے راویوں کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1183۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے کہا ہم سے ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شیبان نے ہلال بن ابی حمید سے حدیث سنائی، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس سے آپ اٹھ نہ سکے یعنی جاں بر نہ ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا، لیکن یہ ڈر تھا کہ اسے مسجد بنا لیا جائے گا، اس لیے اللہ کی مشیت سے وہ حجرہ مبارکہ میں بنائی گئی۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں فلولا کی جگہ ولولا یعنی اور اگر کے الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے قالت یعنی انہوں نے کہا کا لفظ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1184۔ سعید بن مسیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1185۔ سعید کے بجائے یزید بن اسم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1186۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے لمحے طاری ہوئے تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور جب جی گھبراتا تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے تھے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، آپ ان جیسا عمل کرنے سے ڈرا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1187۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا۔
میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1188۔ ہارون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔ کہا ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے عمر نے خبر دی کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی۔ انہیں عاصم بن عمر بن قتادہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عبید اللہ خولانی سے سنا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نئے سرے سے تعمیر کے وقت لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کی، یہ کہتے سنا تم نے بہت باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ بکیر نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ احمد بن عیسیٰ نے اپنی روایت میں مثلہ فی الجنہ یعنی جنت میں اس جیسا گھر کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1189۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1190۔ ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے اسود اور علقمہ سے روایت کی۔ ان دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے جو یعنی حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے پیروکار تم سے پیچھے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں۔ انہوں نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے ہمیں اذان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا۔ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف کر دیا۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا یقیناً آئندہ تمہارے ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے اور ان کے اوقات کو مرنے والوں کی آخری جھلملاہٹ کی طرح تنگ کر دیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو کہ انہوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو تم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لینا، اور جب تم 3 آدمی ہو تو اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب تم 3 سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک امام بن جائے، اور جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے بازو اپنی رانوں پر پھیلا دے۔ کو دیکھ رہا ہوں اور انگلیاں پیوست کر کے انہیں دکھائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1191۔ سوائے ان الفاظ کے وَهُوَ رَاكِعٌ یہ روایت بھی ایک دوسری سند سے اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1192۔ اعمش کے بجائے منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا جو تمہارے پیچھے ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف کھڑا کیا۔ پھر ہم نے رکوع کیا تو ہم اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سا مارا، پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا۔ جب نماز پڑھ چکے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1193۔ ابو عوانہ نے ابو یعفور سے اور انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے والد نے کہا اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو۔
انہوں مرزا یعنی جیبی مصعب نے کہا میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر ٹکائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1194۔ ابو احوص اور سفیان نے ابو یعفور سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ ہمیں روک دیا گیا تک حدیث بیان کی ہے، ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1195۔ وکی نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے زبیر بن عدی سے اور انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، کہا میں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر لیا، یعنی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا، تو میرے والد نے مجھ سے کہا ہم اسی طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1196۔ عیسیٰ بن یونس نے بھی اسی سند کے ساتھ مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جب میں نے رکوع کیا تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنوں پر رکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1197۔ حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دونوں پیروں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ سنت ہے۔ ہم نے ان سے عرض کی ہمارا تو خیال ہے کہ یہ انسان یا اگر راہ کی زیر کے ساتھ رجل پڑا جائے تو پاؤں پر زیادتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں بلکہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1198۔ ہم سے ابو جعفر محمد بن صباح اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، حدیث کے لفظوں میں بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ دونوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے حجاج صواف سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ہلال بن ابی میمونہ سے، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، میں نے دل میں کہا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو؟ پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم یعنی سکھانے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے، یہ تو بس تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں بھی تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اسلام سے نواز دیا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں یعنی پیش گوئی کرنے والے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جانا۔ میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا وہم ہے، یہ وہم انہیں ان کے کسی کام سے نہ روکے۔ محمد بن صباح نے روایت کی یہ تمہیں کسی صورت اپنے کاموں سے نہ روکے۔ میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہو جائیں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے کہا میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس طرف جا نکلا تو بھیڑیا اس کی بکری لے جا چکا تھا۔ میں بھی بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں، مجھے بھی اسی طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے، یعنی مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے زور سے ایک تھپڑ جڑ دیا
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری اس حرکت کو میرے لیے بڑی غلط حرکت قرار دیا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں۔ آپ نے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1199۔ اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1200۔